مگر خود عالم کیا ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تو اب نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے مگر شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, زمانہ نبوی کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس پیارا سا واقعہ کو آپ پہلے سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے. سارے غریب تھے, علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے, نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ افطار کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا, افطار کا وقت آ گیا, ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا. افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا. کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی. اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی, یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں, سحری بھی نہیں. یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا, افطار کر لیا, مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ہم نے سوچا اب کوئی افطار کرائے گا, بیٹھے رہے. دوسرا دن گزر گیا, کوئی افطار کروانے نہیں آیا, کسی نے کھانا نہیں کھلایا, کسی نے دعوت نہیں دی. کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا. ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا. تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے ہیں اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی, سب بڑے کمزور ہو گئے. ظاہر ہے اب 3 دن ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا, تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے, لیکن کسی بندے سے نہیں کہا, مانگنا شروع نہیں کر دیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر, نبی پاک علیہ السلام تو شفیق آقا ہیں, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے, اور یہ تو صحابہ کرام تھے. تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے, کچھ صحابہ بھوکے ہیں. تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے, ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے, صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں اور خود نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے, غریبوں میں بانٹ دیا ہے. آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا, کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو, کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو, روزہ رکھا ہو, افطار ہی نہ ملا ہو. اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی, یہ 3 دن ہو چکے ہیں. یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو. اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ, لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں, ہماری کمپلینز کتنی ہیں, ہماری ناشکریاں کتنی ہیں. اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, مگر خود عالم کیا ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تو اب نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے مگر شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے. اب کیا ہوا, جب کچھ نہیں تھا نا, اب نبی پاک تو میرے آقا ہیں نا, نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ. سب بیٹھ گئے. اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی, اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک, اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے, بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے. نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا.
اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلیں تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے. کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شکوہ نہیں، شکایت نہیں. اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، مگر بتاؤ نا کیا کس نے ہے. اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، پیسے کم ہو گئے، تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا، یہ پیسیولی کہتے نہیں زبان سے، مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی. کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کتنی بیماریاں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہوں، وہ کروڑ روپے اچھے یا وہ گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے؟ اگر گردے ٹھیک ہیں پوچھیں اس سے جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، پوچھیں اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں. آج ہمارے ایک بہت ہی کلوز ہمارے بھائی ہیں، میں تو چاہوں گا بھی آپ سب دعا کریں، ہمارے ویورز بھی دعا کریں. ہمارے آفس پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے شیراز اتاری بھائی، آئی سی یو میں ہیں. ابھی میں آ رہا تھا بیان کرنے تو مجھے کہا کہ ڈاکٹرز نے بہت سیریس کنڈیشن بتائی ہے، تو پلیز آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اب بتائیں نا، یہ زندگی ہے. اگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے مجھے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہاسپٹل میں نہیں ہوں، تو پھر تو میرے سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے. دنیا میں ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، چلیں یہ بات چلی ہے تو بتاؤں. ہم لوگ کہتے ہیں ویلتھ ہونی چاہیے، ویلدی پرسن از ویری بیسٹ، ویری فارچونیٹ. جو مالدار آدمی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ویلتھ کہتے کس کو ہے؟ اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ ہے، مگر اب دنیا ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ دولت صرف پیسہ نہیں، 5 قسم کی دولت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلتھ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں. یعنی پہلی دولت ہی صحت ہے. اور اس کو بالکل سمجھ، 2 اور 2 4 والی بات ہے. آپ کی جیب بھری ہو پیسوں سے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو انجوائے کیسے کرو گے؟ آپ کھا نہیں سکتے، کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا. تو پتہ چلا پہلے تو صحت ہے. تو اب اس سے بھی سیکھ لیجئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے. کچھ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں صحت برباد کر دیتے ہیں، جب مالدار بنتے ہیں تو بیمار بھی بن جاتے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا؟ ساری زندگی لگے رہے مال کمانے، نہ نیند دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ جناب رشتہ داریاں دیکھی، نہ دوست دیکھے، برباد کر دی صحت. وہ پیسے بڑے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی صحت ہی نہیں ہے. تو پہلی دولت ہی صحت ہے. ٹھیک ہے. پھر بتانے والے بتاتے ہیں ریسرچ کر کے کہ دوسری دولت آپ کی فیملی ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی آپ تھکے ہوئے گھر جائیں، چھوٹا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے، تھکن ختم ہو جاتی ہے. یہ کسی بھی ورزش سے ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کے کسی کھانے سے ختم نہیں ہوتی. جب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے پوتیاں جب وہ سینے لگتی ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے 10 منٹ کے اندر. فیملی کا پیار یہ بڑی دولت ہے، اور لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے. یار میں بہت بیزی ہوتا ہوں، بہت نوکری کرتا ہوں، ڈبل نوکری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کے لیے. فیملی دور ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے میاں بیوی میں، بچے نافرمان ہو گئے، اور آپ دنیا کے مالدار آدمی بن گئے. کیا کرو گے اس پیسے کا؟ کس پہ خرچ کرو گے؟ میں نے کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو گھر جاتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کس کام کا وہ پیسہ؟ تو دولت صرف مال نہیں ہے. ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی. اچھے دوست دولت ہیں. میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے. سہارا مل جاتا ہے. میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، ایک دوست نہیں ہے، کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے، کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو، اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں. کلاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے. یہ دولت نہیں ہے. پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے، اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے. نہیں،
بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے، اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، یو آر ویری مچ ویلدی، آپ بڑے مالدار ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در شہ دو جہاں کا اسیر ہوں. ارے اس سے بڑی ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں جو صحابہ کرام تھے نا، جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں تھا، صبر تھا، وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ. ہاں، یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے. ان کے گھر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن. ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی بس، اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے، مگر سرکار کے در پہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. علم دین سیکھتے تھے، اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا. یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے. اب ذرا جو مدینہ شریف گئے میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے. وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا باہر تشریف لاتے، ان کو کھانا کبھی دیتے، ان کو علم دین عطا فرماتے، اور یہ بیٹھے رہتے تھے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں. دوستو، آپ نے یہ واقعہ کو سنا، اہل صفہ صحابہ کرام کے واقعہ سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس سے جہاں تک ہو سکے اپنے دوست اور احباب تک ضرور شیئر کریں. اور ہاں دوستو، اس طرح کے ویڈیو، اس طرح کے بیان پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک بھی کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.